بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 11واں لیکچر فرسٹ ایئر کلاس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا تھا پیج نمبر 7 تک۔ آج وہاں ولیم ڈراگن کا قول پڑھنا ہے ہم نے جی۔ وہ جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش ہو رہی تھی تو اس میں ولیم ڈراگن نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا شہر، میرا ملک کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم پر انحصار کرتی ہے۔ اس نے کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت، استقلال یعنی مستقل مزاجی سے چلنا، ثابت قدم رہنا، اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت کے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے ہی زمانے میں ہم اپنی حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس نے یہاں تک کہا۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں لفظ آزادی سنتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ آزادی جو ہے جس قوم کو آزادی چاہیے اسی قوم پر انحصار کرتی ہے۔ جب تک وہ قوم خود نہیں چاہے گی آزادی حاصل کرنا، وہ تگ و دو نہیں کرے گی، وہ کوشش نہیں کرے گی۔ ہاں، کامیاب ہونے کے لیے مشکلات آتی ہیں، راستے جتنے دشوار ہوتے ہیں منزل اتنی ہی اہم ہوتی ہے انسان کی۔ تو جتنی بھی انسان کو مشکلات آئیں گی، کٹھن راستے آئیں گے، راستے کی دشواریاں آئیں گی تو ان میں مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مشکل آئی اور انسان ہمت ہار کے بیٹھ گیا۔ تو کہتا ہے کہ سچی لگن، محنت کا جذبہ انسان کے دل میں ہوگا تو یہی چیز ایک ہے جو قوم کو ترقی دلا سکتی ہے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ خود محنت کرنا، انفرادی جو ہے نا محنت کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس نے سر سید نے اس کا قول نقل کیا ہے، یعنی اور اس نے حقیقت ہی کہا کہ جب تک وہ قوم نہیں چاہے گی اس وقت تک آزادی جو ہے حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک جتنی ہم نے ترقی کی ہے، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ انسان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر کوئی رہنما آیا تھا، کوئی گورنمنٹ ایسی آئی تھی تو اس نے انسان کو ترقی دلائی اور انسان کو ترقی یافتہ قوم میں شامل کر دیا، نہیں، یہ انسان کی اپنی محنت ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والے، زمین کو جوتنے والے، ظاہر سی بات ہے زمین کو جوتنے والے کسان، محنت کا کام ہے، مستقل مزاجی کا کام ہے۔ کانوں کو کھودنا، نئی نئی باتوں کو یاد کرنے والے، مخفی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈنے والے، نکالنے والے، آلات جرثیل سے کام لینے والے، زمین کو کھودنے کے لیے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والے ہنر مندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملک کی منظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ آج جو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے تو ہر انسان نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ کسان نے اپنے حصے کا کام کیا، کان کو کھودنے والوں نے اپنے حصے کا، انہوں نے کام سے جی نہیں چرایا، اپنے کام سے منہ نہیں موڑا، جو ان کے حصے تھا فرداً ہر انسان نے اپنا حق ادا کیا، اور آج دنیا اتنی ترقی کر گئی۔ ایک نسل نے دوسری نسل کے لیے محنت پر عمارت بنائی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک نسل محنت کر کے آ گئی اور دوسری نسل نے اس کی ہوئی محنت کو ضائع کر دیا یا انہی پہ رہنا شروع کر دیا، انہی کے کاموں کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا، بلکہ انہی کے کیے ہوئے کام پر انہوں نے انحصار کیا۔ نہیں، ایک قوم آئی، اس نے بنیاد رکھی تو آنے والی نسل نے، آنے والی قوم نے اس کی بنیاد سے اوپر عمارت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا کر گئی۔ ٹھیک ہے جی، ترتیب پیدا کر دی۔ جس طرح سے ہم عمارت تیار کرتے ہیں تو اس کی پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اوپر عمارت اٹھائی جاتی ہے، عمارت اٹھانے کے بعد اس کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، پھر اس پر چھت ڈالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترتیب کے ساتھ ایک ترقی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کوئی بھی کام ہے تو اس کے لیے ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
اگر ہم ترتیب نہیں ہوگی، بے ترتیبی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ تو ہر آنے والے انسان نے ایک جو پیچھے اس سے پہلی قوم تھی، پہلی نسل تھی جو کام چھوڑ کے گئی، ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے آگے شروع کیا اور وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا، اور ایک نہایت اور شائستہ تہذیب ہمارے سامنے ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ صرف مثل مار سر گنج اس کی حفاظت ہی کیے جائیں، کتنی عمدہ بات کی ہے، بلکہ ہم اس کے لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں یا ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، بہت افسوس ہے کہ ہماری قوم ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہماری قوم نے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہمارے پرکھوں کی دی ہوئی جائیداد ملی ہے تو اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس کو مثل مار سر گنج، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے کہ سانپ کی طرح خزانے پر بیٹھ جانا، نہ تو خود استعمال کرنا اور نہ کسی کو استعمال کرنے دینا۔ تو کہتا ہے کہ ہم کو اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس لیے ملی ہے کہ جس طرح ترقی کر کے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے ہمیں دی تھی، تو ہم اس میں اپنی محنت کا حصہ ڈالیں، اپنے حصے کی محنت کریں اور اس کو مزید جو ہے ترقی یافتہ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں، جس طرح سے ہمارے پرکھوں نے ہمارے لیے چھوڑی تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ صد افسوس، ہم تو آرام طلب ہو گئے ہیں، ہم نے تو ان کا دیا ہوا سب کچھ گنوا دیا ہے، اور ان کی دی ہوئی عمارت جو ہے، جائیداد جو ہے، جو بہت ترقی یافتہ تھی اور بہت بڑی عمارت ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے کھڑی کی تھی، ہم تو اس کو گرانے کے در پہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے معاشرے کے اندر، وہ خود ترقی کر رہا ہے لیکن وہ شہرت نہیں پا رہا، یعنی وہ بے لالچ، بے خوف ہو کے اپنی محنت کیے جا رہا ہے، اور آگے بھی تلقین کرتا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے جو ہے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اس کا زمانے میں نام نہ ہی نکلے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی محنت، اس کی عادات دوسرے لوگوں میں منتقل ہوں گی، اور بہت بڑی ایک ترقی یافتہ قوم، ایک ترقی یافتہ معاشرہ سامنے آئے گا۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثرات پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ کہتا ہے کہ عملی تعلیم، پریکٹیکل جو ایجوکیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو بھی کام ہے وہ کر کے دکھائے۔ اس کی مثال ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے پچھلا چیپٹر ہمیں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہتے نہیں تھے، کر کے دکھایا ہر کام۔ تو یہ انسان کی زندگی کا اہم اور عمدہ طریقہ ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، ٹھیک ہے، انسان کی نفس کی تعلیم جو انسان کو خواہشات پر ابھارتا ہے، اور نفس کشی یعنی بری خواہشات کو انسان کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوار، ٹھیک ہے۔ اسلام ہے، مسلمان ہیں تو صرف دنیا کی ترقی نہیں بلکہ دنیا میں اس طرح کے کارنامے کریں، خدمت خلق اس طرح سے کریں کہ دنیا تو بہتر ہو ہی ہو، ساتھ آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے، یعنی نہ کسی کالج، نہ کسی سکول سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست کرتا ہے، انسان دیکھ کر سیکھتا ہے۔
اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف کتابی علم انسان کو معزز نہیں بناتا، اور صرف انسان کی سوانح عمری ہوتی کسی کی زندگی کے کارنامے لکھنا، زندگی کے حالات و واقعات لکھنا کتاب کی شکل میں، تو سوانح عمری پڑھ کر کسی شخص کے کارنامے پڑھ کر انسان جو ہے عمدہ انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ خود ترقی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سر سید نے اس چیپٹر میں ہمیں بتایا کہ اپنی مدد آپ جو کام خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس سب کا لب لباب تھا کہ انسان جو ہے جب تک خود کام نہیں کرتا، جب تک اپنے انسان اعمال کو اپنے جو ہے اپنی سب کچھ پہچان نہیں لیتا، اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔